اس لالچ کے ساتھ جو پیسہ آتا ہے, اس پیسے سے لالچ ختم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی. آپ کتے بن جاؤ گے اس کے سامنے, ناک رگڑنا شروع کر دو گے ایک دن. استغنا کے ساتھ جو پیسہ آتا ہے اس میں اللہ برکت دیتے ہیں. تو یہ استغنا کے ساتھ واپس چلے گئے, طالب علم دوبارہ لے آیا, انہوں نے کہا آپ کھائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح جو پیسہ عزت کے ساتھ آئے اس میں اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے, انسان کی عزت ہوتی ہے, وہ اللہ کی رحمت ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب تو اتنے زیادہ مستغنی تھے کہ اپنی ذات کے لیے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, مدرسے کے لیے بھی کبھی چندہ نہیں مانگا حضرت نے, حالانکہ وہ تو جائز ہے. حضرت نے جب مدرسہ بنایا تو لوگوں نے کہا کہ اب آپ چندے کا اعلان کریں, مدرسے میں طلبہ آئیں گے, استاذوں کی تنخواہیں کہاں سے. اس وقت حضرت کے پاس زیادہ پیسہ نہیں تھا, وہ تو بعد میں اللہ نے جب جائیدادیں تقسیم ہوئی تو پیسہ آیا. تو حضرت نے فرمایا میں تو چندہ نہیں مانگوں گا, لوگ دیکھ نہیں رہے, مولوی نے مدرسہ بنایا ہے, شہر کے اندر ہے, لوگ بچے پڑھ رہے ہیں, استاذوں کی تنخواہیں کہاں سے نکلیں گی, بچوں کا کھانا کا کہاں سے ہوگا, تو لوگ دیکھ رہے ہیں نا, خود کریں. تو لوگوں نے کہا حضرت آج کل لوگوں میں اتنا شعور نہیں ہے, اس سے تو آپ کا مدرسہ بند ہو جائے گا, آپ کی بدنامی ہوگی, مدرسہ بند ہو جائے گا, آپ کی بدنامی ہوگی. اتنے بڑے عالم نے, مفتی نے مدرسہ کھولا, وہ تھے شیخ الحدیث, بہت بڑے عالم تھے, اور دیکھو چلا ہی نہیں سکے, بند کر دیا. فرمایا میری بدنامی نہیں ہوگی, کراچی کے سیٹھوں کی بدنامی ہوگی, ٹھیک ہے نا, کہ ایک اتنے بڑے مولوی نے مدرسہ کھول کے بیٹھا اور کراچی کے سیٹھ اتنے کنجوس ہوتے ہیں کہ وہ مدرسہ بھی نہیں چلا سکے. ایسا اسٹائل تھا ہمارے حضرت کا. پھر کیا ہوا کہ وہ مسجد کا کام تھا شٹرنگ, تو ایک سیٹھ نے حضرت سے کہا, خود آ کے کہا کہ میں یہ چھت کی بھرائی میں کرواؤں گا, پوری چھت میں بنواؤں گا. فرمایا ٹھیک ہے, صحیح ہے. اب وہ چھت کی اس نے آدھے پیسے دے دیے, آدھے رہ گئے. اس آدھے پیسے میں شٹرنگ ہو گئی, مال ڈلنا باقی ہے, وہ مزدور کھڑے ہوئے, وہ سیٹھ مارکیٹ سے شارٹ. لوگوں نے کہا حضرت سے کہ حضرت آپ ان کو فون کریں. اس سیٹھ کو بولے یار یا تو باقی بھی نہ دیتے, دے ہو تو یہ مزدوروں کو کیسے بھگاؤں میں. وہ بولیں گے یار جب پیسے نہیں تھے تو بلایا کیوں ہم کو. حضرت نے فرمایا نا, میرا کام ہے ہی نہیں, یہ میرا ذاتی کام تھوڑی, اللہ کا کام ہے, میں کیوں اس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں. جائز ہے مانگنا, آپ ایسا نا علماء کو اس معیار پہ پرکھنا شروع کر دیں. نبی نے بھی چندہ مانگا ہے, صحابہ سے کہا ہے, لیکن حضرت نے لوگوں کے حالات کی وجہ سے نا, کہ مولوی کا امیج خراب کر دیا گیا ہے, جو مولانا صاحب جا رہے ہوں لوگ چندہ نہ مانگ رہے ہوں. تو حضرت نے فرمایا میرا کام نہیں ہے بھائی, اللہ کا گھر ہے, میں نہیں مانگوں گا. اور پھر فرمایا میں نے زندگی بھر کسی سے نہیں مانگا ہے, آج اگر میں نے مانگ لیا اور اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تو نے مانگ لیا نا, اب مانگتا رہے, تو میں کیا جواب دوں گا اللہ کو. حضرت فرمایا نہیں مانگوں گا. وہ مزدور بھی کھڑے ہوئے ہیں, لوگ بھی کہہ رہے ہیں بھائی بیچ. حضرت فرمایا بھائی نہیں ہے, جاؤ, جیسا جتنا ہو گیا جاؤ. حضرت نے نہیں مانگا. فرمایا جس نے کام شروع کرایا وہی کرائے گا, ہم دوبارہ نہیں, ہم اس سے نہیں کہیں گے. تو اللہ کی قدرت کہ وہ اس کا فون آ گیا کہ میں معذرت چاہتا ہوں, میں پیسے لے کے پہنچ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو جو دینی کام کے لیے جن کا یہ استغنا تھا, تو اپنی ذات کے لیے کیسا ہوگا خود سوچو. اپنی ذات کے لیے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک اور واقعہ سنا دوں, بس بات ختم کرتا ہوں.